جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں منظور ڈوگر۔ بس آج کا ٹاپک ہے جو نا، وہ ہے ماں کے اوپر۔ جب میں بچپن میں تھا، 4 کلاس میں پڑھتا، میں آپ کو بتا وہ 4 کلاس میں پڑھتا تھا تو میری ماں کو بڑا شوق تھا کہ میں پڑھ لکھ جاؤں۔ بیچاری میری ماں والدہ تو نہیں پڑھی لکھی تھی، لیکن وہ اس کو جو شوق تھا نا، وہ تھا کہ میرے بچے پڑھ جائیں۔ ہم 4 بھائی تھے، تو ماں باپ بڑی شوق سے صبح کو تیاری کراتے، میری والدہ ناشتہ کرواتی، ہم اسکول جاتے۔ لیکن میں ڈیلی اسکول جاتا، 365 دن ہوتے ہیں، ان میں جو سرکاری چھٹی وہی کرتا تھا، ورنہ میں چھٹی کوئی نہیں کرتا تھا۔ پڑھنے کا شوق تو مجھے بھی تھا، لیکن میں اتنا عقل مند نہیں تھا کہ جو بھی میں یاد کرتا تھا وہ بھول جاتا تھا۔ میری والدہ کو بہت شوق تھا کہ میں پڑھ لکھ جاؤں، لیکن ان کا یہ خواب میں پورا نہ کر سکا۔ اور اس دور میں اتنا مشکل تھا زندگی گزارنا کہ جو ہماری 6 ایکڑ زمین بھی تھی، لیکن ہم پھر بھی ہم نے کبھی، یہ میں آپ کو بچپن کی بات بتاتا ہوں کہ کبھی بھی اتنی آمدن نہیں تھی کہ ہم اچھا کھا سکیں اور اپنی مرضی سے بڑا جو ہوتا ہے نا انسان اچھا جی سکے۔ دودھ وغیرہ بہت تھا اور بھینسیں بھی تھی، لیکن پھر بھی ہم اتنا اچھا وقت نہیں گزار رہے تھے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں تھا کہ ہم کسی سے مانگیں۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ میری والدہ نے، بیچاری نے بڑی کوشش کی کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، لیکن ماں باپ کے بس میں تو نہیں ہے، لیکن وہ کوشش تو کرتے ہیں بیچارے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا اور مجھے بہت پیار تھا اپنی والدہ سے، اور اس نے بڑی کوشش کی ہمیں آگے بڑھنے کی اور کامیاب کروانے کی۔ لیکن زندگی ہے نا، اس ٹائم اتنا انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، اور جو باہر کا ماحول تھا نا، وہ بڑا اتنا اچھا نہیں تھا کہ ہم بچپن میں ہم جس سائڈ پہ لگ جاتے تھے بس ادھر ہی لگے رہتے تھے۔ اگر کسی نے کہا نا یہ کام کرنا، ان کا کام کر دینا، اپنا چھوڑ دینا۔ میں ایک دفعہ کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے کپاس جو ہوتی ہے نا، کپاس بھی لگائی ہوئی تھی۔ تو میرا ایک دوست تھا، اس کے والد نے بھی کپاس لگائی ہوئی تھی، تو اس کو چوکی ڈالتے ہیں۔ تو وہ چوکی ڈالنے کے لیے نا، میرے والد نے کہا یار تم نے صبح کو کپاس میں جانا ہے چوکی ڈالنے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور رات کو اس نے بھی کہہ دیا، اس کے والد نے، یار تم نے کل کو ہماری چوکی ڈالنا۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا، اپنا چھوڑ دیا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں لوگوں کا کام کرنے کا بڑا شوق تھا، لوگوں کا کام بھی کرتے تھے اور اپنا کام نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس دنیا میں انسان خود محنت کرے، اپنا کام کرے۔ اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ ٹچ ہو جائیں گے، تو اگر آپ ناکام ہے تو آپ کو وقتی طور استعمال کریں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تو دوستو، ماں باپ کی عزت کریں اور اپنا کام کریں، اپنے لیے کمائیں، اپنی فیملی کے لیے کمائیں، اپنے بچوں کے لیے کمائیں۔ آج ماشاءاللہ اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے میں یقین مانے اپنا کام کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ مجھے کہتا ہے نا کہ گاڑی مجھے رینٹ پہ دے دو، میں رینٹ پہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ صحیح نہیں چلائے گا، میں اس لیے نہیں دیتا کہ میں خود بیٹھ کے گھر میں ایک بیکار انسان بن جاؤں گا۔ تو یہی بات ہے، خود کرو، خود کماؤ، اپنے بچوں پہ، اپنی فیملی، اپنے والدین پہ خرچ کرو، اپنے بہن بھائی پہ خرچ کرو۔ اور آپ کا کوئی بھی دوست نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی سجن ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ میرا بڑا جگری یار ہے، ایسی یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں۔ جب آپ یا تو جوان ہیں، خوبصورت ہیں، پھر آپ کے ساتھ ٹچ رہیں گے، یا امیر ہیں تو پھر آپ کے ساتھ لوگ ٹچ رہیں گے۔ تو ایسے ہی ہے بھائی، زندگی کو اچھی طرح گزارو، اللہ کی نعمت، اور اس کو انجوائے کرو، اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرو، اپنے محلے کے لیے کرو، اور جو ہم سائے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ کرو۔ تو یہی بات ہے۔ میں بچپن سے مجھے شوق تھا کہ میں نا ایک ایمبولینس بناؤں، جو گاؤں کے جو جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان کے کام آ سکے۔ میں گاڑی پہ بھی جاتا ہوں، اگر کوئی مجھے خود کہتا ہے نا کہ یار میں یہ پرچیز نہیں کر سکتا گاڑی آپ کی، ٹیکسی ہاسپٹل میں جانے کے لیے، پھر میں اس کے ساتھ فیول پہ جاتا ہوں۔ اگر وہ فیول بھی پرچیز نہیں نہ کرے تو پھر میں فیول بھی ڈلوا لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے مجھے بڑا شوق تھا، لیکن میں نے اب سوشل میڈیا اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ جو شوق ہے نا ایمبولینس کا، وہ یا تو میں اپنی زمین سیل کروں پھر لے سکتا ہوں، اور یا پھر انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ کامیاب ہو جاؤں پھر لے سکتا ہوں۔
تو ورنہ اگر میں نے وہ میرے تایا جی ہیں، اس نے مجھے کچھ زمین دی تھی میرے بچوں کے لیے. میں اسے اس لیے سیل نہیں کرتا کیونکہ تایا جی نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو زمین ہے نا یہ ان بچوں کے لیے، اور میں ان کی تعلیم پہ ہی وہ زمین خرچ کروں گا. تو ورنہ میں اگر میری خود کی ہوتی تو میں اس کو سیل کر کے تو آج کا وہ ایمبولینس لے گا. تو ایمبولینس لینے کا میرا مقصد کوئی فیم حاصل کرنا نہیں ہے. میرے اندر نا ایک درد ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. آج سے کافی سال پہلے میری والدہ کو دماغ کی شران پھٹی تھی اور میں چنگچی رکشہ چلاتا تھا. تو گاؤں میں ایک ہی بندے کے پاس ٹیکسی تھی، میں آپ اس کا نام نہیں بتانا چاہتا. میں اس کے پاس بھاگا گیا کہ یار مجھے گاڑی چاہیے. اس نے کہا پہلے پیسے دو پھر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. تو میں نے کہا نہیں انکل میں آپ کو پیسے تو دوں گا، ایسے نہیں ہے، لیکن اس ٹائم میرے پاس صرف 700 روپے تھے اور گاڑی کا جو کرایہ تھا وہ 1500 تھا. تو وہ ہمارے ساتھ نہیں گیا. لیکن پھر میں پھول نگر شہر میں میرا ایک دوست ہے، اس کے والد بھی ٹیکسی چلاتے تھے. میں نے اسے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں لے جاؤ. اور ہم جناح ہاسپٹل ہے جو لاہور میں، اس میں اپنی والدہ کو لے کے گئے. تو جو وہ میرے دوست کا بھائی ابو تھے وہ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا انکل کتنا کرایہ؟ وہ کہہ رہے نہیں بیٹا اپنی ماں کو سنبھالو، کرائے کی کوئی بات نہیں. اور آج تک اس نے مجھ سے وہ کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن میں ان کی اب بھی عزت کرتا ہوں. اور جب بھی ایک دو دفعہ اس نے مجھ سے گاڑی مانگی میں نے اس کو دی بھی ہے. کہنے کے مجھ سے اچھا ہونا اور اچھا انسان محسوس ہونا بہت فرق ہے. کچھ لوگ دکھاوے کے لیے اچھا ہوتے ہیں، دوست بناتے ہیں جی تم میرے دوست ہو، لیکن جب بھی آپ کے اوپر مشکل وقت آئے گا نا وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اچھا دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے اور مخلص ہو اور اس کو کوئی لالچ بھی نہ ہو آپ سے، وہ اچھا دوست ہے. تو اسی لیے میں دوستوں آپ سے کہتا ہوں کہ ایسے دوست بناؤ. پہلی تو بات دوست ہونی نہیں چاہیے، ایسے دوست بناؤ جو زندگی میں آپ کے کام آئے. اور کامیاب دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں، تھانے میں، ہاسپٹل میں، اور جو ایسی جگہ ہوتی ہے نا جہاں کوئی بھی نہیں آتا وہاں وہ آپ کے باہر کھڑا ہو. تو زندگی میں بڑی ٹھوکریں کھائی. پھر میری والدہ ہاسپٹل میں رہی ایک ماہ. تو ایک ماہ میں اس کے ساتھ رہا. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے لیکن اللہ پتہ نہیں کہاں سے دیتا رہا، اور میری والدہ کا اچھا علاج ہوا. پھر وہ میری والدہ گاؤں میں آئی. تو اس ٹائم اتنے وسائل نہیں تھے، میں بہت کم پیسے کماتا تھا چنگچی پہ، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں تھی، گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا. لیکن میری والدہ کو جب دماغ کی شران ڈیمیج ہوئی تب ہمیں تھوڑا سا مشکل ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گاؤں میں مجھے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سیاسی کیٹیگری کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ شوق ہے کہ میں اپنے محلے اور گاؤں کے کچھ لوگوں کے کام ہوں جو لوگ مجبور ہیں. میں نہیں یہ کہتا کوئی غریب ہے، غریب کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، آج کل کے دور میں کوئی بھی غریب نہیں. لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ نا اس ٹائم افورڈ نہیں کر سکتا. ایمرجنسی کوئی بھی بن جاتی ہے نا تو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ ایمرجنسی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر میں زندگی میں کبھی بھی کامیاب ہوا، کبھی بھی میرے بچے، میں نے اپنے بچوں سے کہا اگر میں نہ کروں تو یہ میرا جو وعدہ ہے انشاءاللہ آپ ضرور پورا کرنا. اور کوشش میں کر رہا ہوں، اور آگے آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کا حوصلہ چاہیے. ایسے لوگ آپ چاہے پیسے، میں پیسے نہیں مانگ رہا کسی سے، میں چاہتا ہوں آپ مجھے سپورٹ کریں اور میں انشاءاللہ یہ ایک ایمبولینس خرید لوں جو 30-32 لاکھ روپے کی ہے. تو مشکل نہیں ہے، میں خرید لوں گا. مجھے امید اللہ کی ذات پہ اور اپنی کوشش پہ. ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں بیچارے، اگر وہ بڑے ہوتے تو شاید وہ بھی میری ہیلپ کرتے، لیکن شاید میں ان کی کامیابی سے پہلے ہی ایمبولینس خرید کے اس گاؤں کے لیے دوں، جس سے لوگ ٹریولنگ کریں، سفر کریں، اور جیسے بھی کہیں جائیں فیول ڈلوائیں اور چلے جائیں. مشکل نہ ہو اس کو کہ یار گاڑی کا کرایہ 7-8 ہزار روپے لاہور کا دینا ہے، وہ جتنے کا فیول ڈلے وہ فیول ڈلوائیں اور چلے جائیں. تو یہی بات ہے دوستو، آپ سب کا پیار چاہیے، ساتھ چاہیے. اور کیا. اور مجھے اتنے ایکسٹرا نہیں، یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں تو الحمدللہ اس گاڑی پہ اتنے اچھے پیسے کما لیتا ہوں کہ جس میں میرا اچھا گھر چلتا ہے، اور میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا رہا ہوں. اور انشاءاللہ آگے بھی جو آئیں گے حالات ان کا مقابلہ میں انشاءاللہ کر سکتا ہوں. اللہ کی ذات کا ساتھ چاہیے، کیونکہ اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ انسان کا ساتھ دیتا ہے نا، انسان پھر کامیاب ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، اس میں بڑے بڑے رنگ آتے ہیں.